اگر آپ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جو رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی اس کو آپ کس طرح ادا کریں گے؟ مثال کے طور پہ نماز ظہر آپ ادا کر رہے ہیں، ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب 3 رکعتیں کس طرح ادا کریں گے؟ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ امام صاحب نے سلام پھیرا تو بعد والی جو رکعت ہوگی اس میں آپ ثنا پڑھیں، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیں۔ اب رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد آپ نے قاعدہ کرنا ہے، اتحیات بھی مکمل پڑھنی ہے۔ اب اصول اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد والی جو رکعت ہے وہ قرات کے اعتبار سے آپ کی پہلی رکعت ہوگی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائی جاتی ہے تو اس میں آپ نے ملانی ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت، پھر تیسری رکعت، اور جو قاعدہ کیا جاتا ہے یعنی 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کی یہ پہلی رکعت نہیں ہوگی بلکہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد والی جو رکعت ہے وہ تشہد کے اعتبار سے پہلی رکعت نہیں بلکہ وہی ترتیب چلے گی جو امام صاحب کے ساتھ چل رہی ہے۔ یعنی امام صاحب کے ساتھ آپ پہلی رکعت پڑھ چکے تو اب یہ آپ کی دوسری رکعت ہے۔ دوسری رکعت میں قاعدہ کیا جاتا ہے تو اس رکعت میں بھی آپ قاعدہ کریں گے۔ اب جو آپ اگلی رکعت پڑھیں گے اس میں قرات کے اعتبار سے وہ دوسری رکعت ہے تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائی جاتی ہے تو اس میں بھی آپ ملائیں گے، لیکن تشہد کے اعتبار سے وہی ترتیب جو امام صاحب کے ساتھ چل رہی تھی، تو یعنی تیسری رکعت تشہد کے اعتبار سے ہوئی، تیسری رکعت میں قاعدہ نہیں ہوتا تو پھر اس میں آپ نے قاعدہ نہیں کرنا، اور جو اگلی رکعت ہوگی وہ قرات کے اعتبار سے تیسری رکعت اور تشہد کے اعتبار سے چوتھی رکعت، یعنی اس میں آپ نے قاعدہ کرنا ہے۔ اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں، دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ فرماتے ہیں ہم اسی طرح نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔